رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین. سورہ آل عمران آیہ نمبر 144 پہ جی. وا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزرے ہیں. بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. یہاں تک پڑھا ہے الا اعقابکم. تو میں بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بہت شدید زخمی ہو گئے تھے اور شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی وہاں کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. تو پھر جو ہے مسلم صحابی بہت بدزن ان کے، تو ایک تو یہ کہ جیتی ہوئی بازی ہار گئے تھے، پیچھے سے ایک دم حملہ ہو گیا، اتنے بندے مارے گئے، ہبڑ دھبڑ مچ گئی، پینک مچ گیا، اوپر سے یہ خبر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. سوچیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قسم کی مسلمانوں کی ٹریننگ کی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے تو انہوں نے بھی مرنا تھا نا. تو ایسا نہ کریں کہ حضرت عیسیٰ کو جیسے انہوں نے بالکل ہی خدا بنا لیا. مطلب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے بھی جائیں گے تو بھی کام تو آپ نے دین کے لیے کرنا ہے نا، اللہ کے لیے کرنا ہے نا. تو یہ تو اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر آئے اور ان سے پہلے بھی بہت سے مطلب آئے ہیں اور وہ چلے گئے ہیں. پیغمبر جو ہے نا بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں. اور اگر یہ مر جائیں گے، مطلب اگر سپوز وہ مر جاتے یا شہید کر دیے جاتے تو کیا تم ایمان سے چلے جاؤ گے؟ یعنی کہ تم الٹے پیر پھر جاؤ گے، یعنی الا اعقابکم کا مطلب ہے کہ پھر دوبارہ کفر پہ چلے جاؤ گے. مطلب دین پر تو اللہ کی خاطر آپ نے قائم رہنا ہے نا. انسان دین کس کی طرح کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس لیڈر بن کے آئے تھے نا، تو گائیڈ کرنے کے لیے کس طرح اس کو کرنا ہے. تو سب کے آئیڈیل ضرور تھے لیکن وہ پھر بھی انسان تھے نا، انسان نے مر تو جانا ہوتا ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے. مانا کہ اگر وہ ان کو کچھ ہو جائے گا تو ظاہر ہے صحابیوں پر بھی غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہوگا، لیکن ان کی تربیت کر رہے تھے لیکن تاکہ آپ وہ اس چیز پہ پریپیئر ہو جائیں کہ آخر انہوں نے بھی مرنا ہے. اور جب وہ مر جائیں گی، اور بالکل ایسی بات ہے، جب بخاری میں یہ حدیث ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا وقت ہے نا، حضور بکر شہر سے نہیں تھے، تھوڑا باہر دیکھنے گئے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک تھی، وہ باہر ان کا سٹی سے باہر گھر تھا، وہاں گئے تھے. جب وہ واپس آئے نا تو سیدھا بی بی عائشہ کے گھر آئے تو انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے سے چادر بھی ڈال دی تھی، انہوں نے ہٹائی اور بوسہ دیا. اور اس کے بعد وہ مسجد میں آئے تو حضرت عمر کا پتہ ہی ہے سب کو کہ وہ تلوار نکالی تھی انہوں نے کہ کوئی نہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. وہ اتنے پریشان ہو گئے تھے. تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا حضرت عمر سے کہ آپ بیٹھ جائیں، اور پھر انہوں نے اوپر چڑھ کے خطبہ جب دیا نا، ایڈریس کیا لوگوں کو، تو یہ آیت پڑھی کہ یقین کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا فوت ہو گیا، وہ ایک انسان ہی تھے. تو جب صحابیوں نے یہ آیت حضرت ابوبکر کے منہ سے سنی نا، تو حالانکہ وہاں حفاظ تھے، وہ فوراً انہیں یاد آ گئی کہ باقی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہوئی ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک ریمائنڈر ہو جاتا ہے، اسی لیے قرآن میں ریمائنڈر، بھلے آپ حافظ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی آپ کو ایک ریمائنڈر ہو جاتا ہے نا، یاد نہیں ہوتی آپ کو. تو وہ انہوں نے یاد دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کیا پیغمبر پہلے بھی آئے ہیں اور گزرے ہیں، اور اگر یہ مر جائیں گے تو یا مارے جائیں گے تو تم کیا الٹے پاؤں لوٹ جاؤ گے کہ دین کا وہ. تب اس کے بعد سارے جو ہیں ان کو وہ ہوا، اور حضرت عمر کو بھی کہ واقعی حضرت ابوبکر صحیح بات کر رہے ہیں. تو انسانوں کی خاطر دین نہیں پکڑنا، دین تو ہم نے اللہ کی طرف کرنا ہے نا. دعا کے صحابیوں کی دنیا لٹ گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کی وجہ سے، لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہم نے دین کی طرف کرنا ہے، لیکن ہم نے تو اپنے دین پہ ڈٹے رہنا ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا. اور الٹے پھر جاؤ گے. اور اب آگے کیا ہے، آگے کیا ہے، اور تو اللہ کا کچھ نقصان نہ کر سکے اور اللہ شکر گزاروں کو ثواب دے گا. تو مطلب اگر تو کچھ جو دین پہ رہتا ہے وہ اللہ کا اپنے لیے رہتا ہے، اور جو دین سے ہٹ جاتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ شاکرین کو پسند کرتا ہے. شکر کرتے ہیں کس چیز کا؟ دین کا شکر کرنا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغمبر بھیجے، کتاب دی، گائیڈ کرنے کے لیے سیدھی راہ دکھائی. تو اس چیز کا شکر کرتے ہیں، ہر حال میں اس پہ قائم رہنا. یعنی کچھ بھی ہو جائے، کوئی کیا ہو، کتنا بھی تکلیف آ جائے، کتنا بھی دکھ آپ کو ہو جائے، لیکن دین کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہ تو اللہ کے لیے کیا ہوا ہے نا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رہے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. آگے کیا ہے 145 پہ، اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے. اور اس موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو ان قریب اچھا صلہ دیں گے. تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں مر سکتا. مطلب ہر کسی کا نا وقت مقرر ہے. جیسے وہ آ کے کہنے لگے نا منافقین کے وہاں نہ جنگ پہ نہ جاتے، تو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کیونکہ 300 لوٹ گئے تھے نا واپس کے،
تو ہمارے ساتھ آ جاتے تو مرتے نہیں، تو نقصان نہیں ہوتا. تو مطلب یہ وقت ہر کسی کا ڈیٹ اور ٹائم مقرر ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو طاقت کسی کے پاس نہیں. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں مقصد. لوگ جنگ پہ بھی رہ کے بھی، حضرت خالد بن ولید نے کتنی جنگیں لڑی ہیں لیکن وہ اینڈ پہ شہید نہیں ہوئے، وہ تو نارمل موت مرے ہیں. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے نہیں مارنا ہوتا جنگ پہ تو نہیں مرتے. کتنے کمانڈر ہوتے ہیں جو زندہ رہ جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے جنگ پہ مرنا ہے تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو اس جگہ لے جاتا ہے جہاں بندے نے مرنا ہوتا ہے. تو یہ ہم نے سلمان کا قصہ نہیں، وہ تھا ایک تفسیر میں کہ ایک بندہ بار بار دیکھ رہا تھا کہ ایک بندہ مجھے بار بار دیکھ رہا ہے. تو حضرت سلیمان سے اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ موت کا فرشتہ. تو انہوں نے کہا مجھے وہ دور اس سے بھیج دیں. تو وہ بندہ جب موت کا فرشتہ وہاں آیا تو اس نے کہا کہ میں تو پہلے ہی حیران تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ تمہاری اس جگہ پہ میں نے تمہاری جان قبض کرنی اور تم یہاں بیٹھے. اور حضرت سلیمان کے پاس تو ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ پاورز اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی کہ وہ ہوا کو کہتے تھے تو وہاں پہنچا دیتی تھی. تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے. کوئی مرے اور کچھ بھی ہو تو وہ آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. ابن کثیر میں قصہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک دفعہ نا ایرانی فوج کے سامنے آمنا سامنا تھا. تو بیچ میں دریا تھا تو ایرانی فوج تو کشتیوں پر چل کر وہاں سے پار چلی گئی، لیکن جو مسلمان تھے ان کے پاس کشتیاں نہیں تھی تو گھوڑے تھے. تو جو صحابی تھے نا انہوں نے یہ والی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے، کسی شخص کی طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، تو اللہ ہم مر نہیں سکتے. تو انہوں نے گھوڑے پانی میں ڈال دیے. جب ان کے صحابی نے ڈال دیے تو باقی ساروں نے ڈال دیے اور پھر وہ پاس آ گئے. جب وہ پار کر گئے تو جب انہوں نے ایرانی فوج نے دیکھا کہ یہاں سے آگے، انہوں نے کہا یہ تو بندے ہی کوئی بہت بہادر ہیں، تو وہ لوگ ہی وہاں سے بھاگ گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ہوتا ہے. موت کا ڈر جو ہوتا ہے نا وہ مسلمان کو نہیں ہوتا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میری زندگی ختم کرنی ہے نا تو وہ ختم ہو ہی جائے گی. تو اس کا نا ایک مقرر وقت رکھا ہوا ہے. اور جو دنیا میں بدلہ چاہتا ہے، مطلب جو بھی چاہتا ہے کہ دنیا میں مجھے بدلہ دے، جو بھی عمال کرے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے ثواب الدنیا، تو اس کو دنیا ہی دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے نا اس کو آخرت بھی مل جاتی ہے. دنیا تو دیکھیں سب کو ملنی ہے جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. تو پھر جو کام کس کے لیے کرنا ہے؟ آخرت کے لیے. آخرت میں ایفرٹس کا معاملہ ہے. اگر آپ نے جتنے ایفرٹ کیے نا اتنے آپ کو ملیں گے. تو بیسیکلی دنیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے ہی دے گا جتنی آپ کے مقدر میں ہے. تو جو آخرت میں جو کوشش جس نے کی ہوگی نا وہ اس بندے کا بہت اجر ہے اور وہ اس کو آخرت میں اپنی نیکیاں بہت نظر بھی آئیں گی. تو بیسیکلی آخرت میں ایفرٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا اگر کسی کو نہیں ملی تو ڈسپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایفرٹ آپ کس کے لیے کریں؟ آخرت کے لیے. کیونکہ کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی تقدیر لکھی ہوئی ہے، کسی کے لیے کیسی تقدیر لکھی ہوئی ہے. اور اگر اس کی زندگی میں عیش و آرام نہیں ہے تو وہ ویسے ہی کتنی کوشش کر لے گا نہیں ملے گا. اور اگر ہے تو بغیر محنت کے بھی لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں دنیا میں مل رہا ہوتا ہے. تو یہی والا مسئلہ، جو آخرت کو مانگے گا، جو دنیا مانگے گا، اس کو صرف دنیا ہی جتنی تقدیر میں لکھے تو مل ہی جانی ہے. اس لیے جو ایفرٹ کرنے ہیں وہ آخرت کے لیے کرنے ہیں اور وہاں اجر عطا کرے گا. اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب اچھا صلہ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ جزا دیں گے جو شکر ادا کرتا ہے، یعنی احسان مانتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے اور وہ بندہ ایک شکر گزار ہوتا ہے. مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کوئی کام ہے تو پھر آپ نے نفل پڑھ دی اور پھر بعد میں جو ہے وہ نفل ہی نہیں پڑھے اور بعد میں ویسے نہیں پڑھے جس میرا کام ہو جائے گا تو میں پڑھ لوں گا. ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی، کیونکہ ہم نے آخرت کے لیے محنت کرنی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی ویسے ہی جی اتنی بلیسنگز ہیں، تو وہ ساری کتنی بلیسنگز اللہ کی، ان کا ہی شکر ہم پوری طرح ادا نہیں کر سکتے. تو وہی اللہ کا جو شکر ادا کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے. نہ شکر بندے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اور دوسری بات ہے کہ موت سے ڈرنے والی بات نہیں ہوتی. اس بیسک آیت کا لیسن یہی ہے کہ اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو دی، اللہ کی اجازت سے سارا کچھ ہونا ہے. جو اللہ کی مرضی ہوگی تو آپ نے جہاں جس کی موت لکھی ہوتی ہے وہیں مر جاتا ہے، وہ آپ اس سے بچ نہیں سکتے. اور بلکہ کہا جاتا ہے کہ جیسے موت تو آپ کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے اگر نہیں مرنا، بھلے آپ مشکل میں ہی کیوں نہیں پھنسے ہوئے تو بھی آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی رکھی ہے تو نکل آتے ہیں لوگ. اتنی بیماری ہوتی ہیں. بعض بار ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کے پاس 10 دن ہیں یا 2 ہفتے ہیں یا 2 مہینے سے زیادہ جی نہیں سکتے. لوگ سالوں جی جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھی ہوتی نا. تو یہ کام اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے. کوئی اپنے کسی کو مار نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو. آیت نمبر 146 پہ چلیں. اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ یعنی ربیون، اس پہ ذرا دیکھیں، اہل اللہ خدا اللہ کے دشمنوں سے لڑے ہیں. تو جو مصیبتیں ان پر راہ اللہ میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی، نہ کافروں سے دبے، اور اللہ استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے. واللہ یحب الصابرین. تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کتنے لوگوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی، نبیوں کا ساتھ دیا. ظاہر نبی اکیلے تو نہیں ہوں گے نا جب بھی وہ کسی قوم سے لڑے تھے.
ربی یون کیا ہوتے ہیں؟ یا تو ایک گروپ ہوتا ہے، اس کو اس طرح بھی اس کا مطلب ربی کا ہوتا ہے، ربی یون جو ہے جیسے جو 10,000 تک کے لوگوں کا گروپ ہوتا ہے میکسیمم، یا اللہ والے، رب والے، ربیون، رب والے جنہوں نے لڑی. یہ صحابیوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ صرف آپ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے، بہت سے لوگ ایسے تھے جو نبیوں کے ساتھ مل کے لگے. دیکھیں حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی تو لوگ کھڑے ہوئے تھے نا. تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ جو بہت سے لوگ حضرت عیسیٰ کا ہم نے پڑھا ہے ان کے حواریون تھے، بھلے تھوڑے تھے لیکن تھے تو صحیح ان کے ساتھ بھی. تو وہ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، اکیلے آپ نہیں ہیں. تو اور انہوں نے جب ساتھ دیا، اور ربیون، رب والے لوگ کیسے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، جو بزدلی نہیں دکھاتے، مطلب نہ وہ واہنو، نہ کمزور پڑتے ہیں، یعنی کہ وہ نہ ویک پڑتے ہیں کہ ہائی کیسے جائیں. ایک یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. دوسرا اللہ تعالیٰ نے بتایا دعوہ، یعنی کہ وہ آزمائش آئے تو کمزور نہیں پڑتے، یہ نہیں کہ کمزور پڑ جائیں کہ ہائی ہم اب کیسے کریں، نہ وہ استقانو، یعنی ہر طرح سے وہ استقامت سے رہتے ہیں، وہ ڈٹے رہتے ہیں، موٹیویٹڈ رہتے ہیں، کمزور نہیں ہوتے، یا نہ اپنی جسمانی کمزوری رکھ کر دکھاتے ہیں کہ ہم نہیں کر پائیں گے، یا بزدلی آ جاتی ہے نا آپ میں جب آپ کہتے ہیں وہ ہم کیسے کریں گے. تو یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ ان میں یہ باتیں نہیں ہوتی. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جو مصیبتیں آئیں ان پہ پرواہ نہیں کرتے، اور ان کے سبب نہ ہمت ہارتے ہیں، نہ بزدلی کرتے ہیں، اور وہ پکے ہو کے رہتے ہیں، فرم رہتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ایسے تھے جیسے یہ 3 چیزیں بتائی ہیں. تاہینوں میں جیسے کمزوری ارادے کا کمزور جیسے آ جاتا ہے، اس میں آ جاتا ہے. داہن میں جیسے اس طرح آ جاتا ہے کہ تھکتے نہیں ہیں، ایکٹیولی کام کرتے ہیں، ایسے نہیں کہ تھکے رہیں کہ بس کام ہی نہیں ہو رہا، اب آج کریے اب کل کریں، مطلب اس میں نہیں، ایکٹیولی اس میں حصہ لیتے ہیں. اور استقانو یعنی بزدلی نہیں کرتے، فرم رہتے ہیں. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. آپ یہ دیکھیں احد کے مقام پر یہ اللہ تعالیٰ یہی ان کو بتا رہے ہیں کہ پہلے بھی لوگ اس طرح نبیوں کے ساتھ مل کے اللہ کے دین کے لیے کام کرتے رہے. حضرت اللہ جو تھے ان کی انگلیاں کٹ گئی تھیں پر وہ حوصلے پہ ڈٹے ہوئے تھے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو صبر میں رہتے ہیں. تو یہ 3 کام جو نہیں کرے گا نا تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا. واللہ یحب الصابرین، یعنی ان سے کرتا ہے جو یہ 3 کام کرتے ہیں، جو یہ نہ سستی کرتے ہیں، یعنی جو فرم رہتے ہیں اور نبی کے کام کے ساتھ استقامت سے جڑے رہتے ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. جو یہ کام نہیں کرتے نا کہ دین کے کام میں اتنی توجہ نہیں دیتے اور ڈھیلے پڑے رہتے ہیں اور آگے نہیں بڑھاتے اس کو، تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو آگے بڑھاتے ہیں، یہ نہیں کہ سستی سے کام کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں. تو صحابیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے. اور آگے کیا ہے، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا، اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو یہی کہ اے پروردگار ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما دے. یعنی کہ دعا بھی ربیون کی کیا ہے، اس کے ساتھ وہ دعا بھی کرتے ہیں. ہم جب کوئی بھی صورت پڑھتے ہیں تو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے سورہ قصص میں پڑھی ہے، جب وہ وہاں سے نکل گئے، بندہ جو ان سے مارا گیا تھا غلطی سے، حضرت موسیٰ سے جب نکلے تو بھی وہ دعا کرے تھے کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، اللہ میری مدد کرے گا. تو یہ ربیون جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور اللہ کے دین کے کام کرنے والے کی مدد کرتے ہیں، وہی پھر دعا یہ کرتے ہیں. دعا بھی دیکھیں کہ آپ کی سوچ بتاتی ہے نا، دعا جیسے آپ ہوتے ہیں نا ویسی ہی آپ کی دعائیں ہوتی ہیں. ان کی سوچ کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمارے کو دیکھیں کر وہ نیکی کا کام رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں ہمارے گناہوں سے بچ. ضم جو گناہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کا حق نہ ادا کیا ہو نا صحیح طرح سے، مطلب صغیرہ گناہ کو بھی یہ ذنب کہتے ہیں، اور اسراف بڑا گناہ ہوتا ہے. یعنی اللہ کی راہ میں ہیں پھر بھی بخشش مانگ رہے ہیں. یعنی بیسیکلی قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا، مطلب جو ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارے گناہ اور زیادتیاں ہو گئی ہم سے، مطلب صحیح طرح ہم کمی بیشی ہوگی. اسراف کو آپ اس طرح لیں جیسے کمی بیشی ہوگی، کبھی کوئی جتنا ہم کرنا تھا اتنا کر نہیں پائے، مطلب ایسے ہم سے غلطی ہوگی، اس کے بھی معافی مانگ رہے ہیں. نیکی کے کام میں دیکھیں، اب نیکی کے کام میں کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ پہلے تو آیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی، اگر پچھلی آیت سے ہم جوڑیں کہ اللہ کی نبی کا ساتھ دیتے رہے ہیں پہلے بھی لوگ ربیون جو ہیں، تو وہ اس طرح اللہ کی ہمت کر کے استقامت کے ساتھ اللہ کے نبی کا کام کرتے رہیں، اور پھر ساتھ میں دعا کیا مانگتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں ہمارے گناہ اور کمی بیشی معاف کر دے. کیونکہ دیکھیں بعض آپ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز جب پڑھتے ہیں اس کے بعد استغفر اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہماری نماز میں کمی بیشی جو رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے. کر تو ہم نہیں کام رہے، پھر استغفر اللہ کیوں پڑھیں؟ اسی وجہ سے کہ جو کمی بیشی ہے، جو کیونکہ ظاہر اللہ کا حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. اور جب ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں اور کمی بیشی یا ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما دے، اور ہم کو ثابت قدم رکھ. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمارے قدموں کو جما دے، یعنی استقامت دے، اور کافروں پر فتح عنایت فرما.
وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، تبھی نیکی ہو سکتی ہے نا. نیکی نیک کام میں بھی یہ فتح بھی اللہ تعالیٰ تبھی دیتا ہے. کوئی بھی نیک کام بھی آپ کرتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو استقامت چاہیے ہوتی ہے. اور یہاں تو جنگ والا مسئلہ تھا احد کے لیے، یہ بیک گراؤنڈ میں اس کو سوچیں گے احد کے لیے آتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کی مثال دے رہے ہیں کہ پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے فتح کے اللہ تعالیٰ سے ہی فتح ہوتی ہے. تو صحابی مطلب یہ نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی صحابی اپنے کارناموں پہ فتح نہیں کرتے تھے، وہ ہمیشہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کو کامیاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جب آپ کو کامیابی نہیں ملنی ہوتی تو نہیں ملتی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہی مانگتے ہیں تبھی آپ آگے جا کے کامیاب ہوتے ہیں. تو وہ یہ کیا کرتے تھے کہ یا اللہ جو کمی بیشی ہو گئی ہے تو وہ بھی معاف کر دے، جو گناہ ہو گئے ہیں، مطلب ڈائریکٹ کوئی بھی نیکی کا کام بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے سٹینڈرڈز کے مطابق ہے کہ نہیں ہے آپ کو نہیں پتا، تو بہتر ہے آپ استغفار کر لیں، ہو سکتا ہے کہیں کسر رہ گئی ہو تو وہ معافی بھی مانگتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں کے اوپر فتح عطا فرما. 148 پہ چلیں. اور تو فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، اور اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ دیا. اور واللہ یحب المحسنین، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ثواب، اور ربیون کی بات ہو رہی ہے نا، تو صحابیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کا بدلہ بھی دیا، یعنی دنیا میں اتنی فتوحات دی، صحابیوں کو بھی دیکھیں کتنی فتوحات دی. نیک نامی کیا یہ کم ہے کہ قرآن میں ان کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کو آج اتنے سالوں بعد، ہزاروں سالوں بعد بھی ہم ان کا ذکر پڑھ رہے ہیں، اور جو اللہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں، اور دنیا میں بھی اور آخرت کا بھی ثواب دیتے ہیں. اور آخرت کا ثواب تو بہت اچھا ہے، اور یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو عاجز بندے ہیں، جو جھکے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ محبت کن سے کرتا ہے؟ یحب المحسنین، جو احسان کرتے ہیں، یعنی کہ جو اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں. تو یہ ہماری بھی خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مدد کرے، ہماری مدد فرمائے اللہ تعالیٰ، ہمیں بھی محسنین، ہم بھی محسن بنے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمائے. اور ہم بھی پیچھے آئے نا صابرین بھی آیا ہے یحب الصابرین 146 میں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین میں سے بھی بتایا، یعنی کہ وہ عبادت بھی ایسے ہی کرتے ہیں جیسے اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. احسان کا لیول کیا تھا عبادت میں بھی، یعنی ایسے اللہ دیکھ رہا ہے یا پھر آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. دوسرا یہ، تو پھر وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہیں، ایون نیک کام میں بھی کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ بھی جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے فرمنس بھی مانگتے ہیں، تو فتح بھی اللہ دینے والا ہے. اور یہ اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے. دیکھیں حضرت بخاری کا میں کہیں سن رہی تھی، تو حضرت بخاری کا یہ تھا کہ جب وہ زندہ تھے تو کئی لوگ ان کے خلاف بھی ہو گئے تھے، لیکن آج دیکھیں حضرت بخاری کا جو لوگ ان کے خلاف تھے ان کا نام آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا، لیکن امام بخاری کا نام ہر جگہ ہے. تو وہ یہی والا مسئلہ نا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیتے ہیں اور آخرت میں. سوچیں انہوں نے اتنی حدیثیں کوٹ کی ہیں، اور آج بھی لوگ انہی کی کتابوں سے پڑھ کے آگے اسکالرز بن رہے ہیں، تو وہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کتنا بدلہ دے گا اس نیک کام کا، اللہ کی نبی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کوٹ کرنے کا. اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. آگے 149 پہ چلیں جی. مومنو یا ایھا الذین آمنو. اب دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں، مومنو اگر تم کافروں کا کہا مان لو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے. تو اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی اطاعت کرو گے نا جنہوں نے کفر کیا ہے، جو شرک کرتے ہیں، تو پھر خسارہ پانے والے کیوں؟ جب مسلمان شکست کار کے پلٹے نا احد پہ. اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں. تو منافقین نے کہنا شروع کر دیا کہ دین اچھا تمہارا سچا ہے، تمہیں تو کہہ رہے تھے اللہ کی مدد آئے گی. یہ کیا اللہ کی مدد آئی؟ تم لوگ تو اتنے نقصان اٹھا کے آئے ہو. کافر اور منافقوں کی باتوں کا اثر نہیں لینا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تطیعو ہے نا، تو یہ کہ توجہ سے تطیعو کا مطلب ہوتا ہے آپ توجہ سے بات سنیں اور پھر عمل بھی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر تم ان کی بات سنو گے نا تو اثر لے لو گے تو دین میں پیچھے کی طرف پلٹ جاؤ گے. یعنی وہ تو تمہارے دین میں ڈاؤٹس کریٹ کر دیتے ہیں نا، تمہیں کلیئر نہیں کرنے دیں گے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا اچھی کمپنی میں بیٹھیں. جب آپ ایسی کمپنی میں بیٹھنے لگ جاتے ہیں جو کہ دین میں ہی ڈاؤٹس کریٹ کر دیتے ہیں، نارمل زندگی میں بھی آپ دیکھیں تو آپ کے دل میں بھی شک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں اچھے دینی لوگوں میں بیٹھیں گے نا تو آپ کا دین ایمان بڑھتا ہے. تو خسارہ والے کون ہوتے ہیں؟ فتنقلب خاسرین والے کون ہوتے ہیں؟ خسارے میں پڑ جاؤ. خسارے والے جہنمی لوگ ہیں. سب سے بڑا نقصان جو ہے نا وہ انسان کا جہنم میں جانا ہے، تو وہ جہنم میں جانے والے ہوتے ہیں. تو یہی والا مسئلہ ہے کہ جب پیچھے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے نا غیر مسلم کو کس حد تک ہم نے دوست رکھنا ہے، تو جتنا بھی آپ دوست رکھتے ہیں تو بس وہ یہی والا مسئلہ ہے نا کہ ایمان کے معاملے میں آپ نے دین والوں کے ساتھ ہی محفل جمانی ہے تاکہ آپ کا ایمان بہت زیادہ بڑھے. تو یہ ایک بیڈ کمپنی میں پڑے ہوئے تھے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ان کے ساتھ پڑھو گے نا تو وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ تم دین پہ رہو، کیونکہ وہ خود دین سے دور ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی دین سے دور ہو.
تو بعض دفعہ لوگ نہ خود نیکی کرتے نہ دوسرے کو کرنے دیتے ہیں، تو وہ یہی والا مسئلہ ہے۔ آیت نمبر 150 پہ چلیں، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اور تمہارے پروردگار تمہارے مددگار نہیں ہیں بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، بل اللہ مولاکم، سوری وہ تمہارے مددگار نہیں ہیں بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ وہو خیر الناصرین، یعنی کہ بلکہ اللہ، بل اللہ مولاکم کا مطلب ہے بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور سب سے بہتر مددگار ہے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ وہ مددگار نہیں ہے، اللہ مددگار ہے، کیونکہ یہ منافق تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ اب اس طرح کر کر کے ان کو اور ہی بھڑکا رہے ہوتے ہیں کہ وہ تم نے نہیں جانا تھا، تم نے یہاں نہیں کرنا تھا، احد پہ تم چلے گئے، تم واپس آ جاؤ، اس طرح کتنے 300 بندے ساتھ واپس بھی لے گئے ان کو بھڑکا کے، ایون 2 اور قبائل تھے تو اور ٹرائب تھے سوری، تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئے کہ واپس جانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا دل مضبوط کر دیا، ورنہ لوگوں کے دلوں میں یہ ڈاؤٹس پہن کے چلے گئے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہا ہے کہ اللہ مددگار ہے، اللہ ہی ہمدرد ہے، اللہ سے ہی سپورٹ مانگے، اللہ سے ہی مدد مانگے۔ تو اگر شکست بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دے گا۔ تو بس وہ یہ کیونکہ احد میں شکست ہو گئی تو پھر 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے اور بدر کا رعب بھی ختم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ تو پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا جیسے ایمان کمزور تھا تو وہ ان کی باتوں میں آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہے کہ نہیں، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور مسلمانوں کو بعد میں فتح بھی دی۔ آیت نمبر 151، ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو ہم رعب ڈال دیں گے جنہوں نے شرک کیا، یعنی کہ کوئی، کیونکہ ان کے شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں نا، بما اشرکوا باللہ، کہ لم ینزل بہ سلطانہ، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ ان میں، مومن کی ہمیشہ ایک روب ہوتا ہے مسلمان کا، کیونکہ وہ ایمان پہ ڈٹا ہوا ہوتا ہے نا، اور جو شرک کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی کہ ان کی کتابوں میں ان کے پاس کسی طرح کا پروف نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے جس نے یہ آ کے کہا ہو کہ شرک کرو، نہ کوئی ان کی بکس میں لکھا ہوا ہے، تو کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے نا کہ ایمان والوں کا دل میں روب ڈال دیں گے، اب یہ سوچیں کیونکہ احد کے اس پہ یہ آیتیں ہیں نا، تو جب احد میں شکست ہوئی تو کافر چلے گئے، اور پھر اب کافر تو چلے گئے نا، پھر ابو سفیان کو خیال آیا کہ ہم کیوں نہ مدینے پہ ہی حملہ کر لیتے۔ دیکھیں وہ یوں طرح احد کی لڑائی کا اس طرح معاملہ تھا، دیکھیں یہ احد کا پہاڑ تھا، اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج تھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر اس کے آگے کافروں کی فوج تھی، اور اس کے پیچھے مدینہ تھا۔ تو انہوں نے سوچا، وہ جب ہم ان کے لیڈر بھی رہ گئے، اور پھر اس نے سوچا کہ ہم تو آگے واپس ان کو بالکل ختم ہی کر دیتے اور مدینہ میں ہی انٹر ہو جاتے، تو اس نے راستے میں ایک گاؤں میں ایک علاقے سے گزرا، تو اس نے وہاں سے ایک بندے کو پیچھے بھیجا کہ کیونکہ یہ زخموں سے چور تھے، تو ہم وہاں سے کیوں نکلے، تو انہوں نے سوچا کہ میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ ہم جو ہیں واپس آ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں مسلمانوں کا تو اتنا برا حال ہو گیا تھا نا، ان کو پتا تھا کہ یہ زخموں سے چور رہے ہیں، حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے تھے اور کافر بھاگ رہے تھے، عورتیں بھی ان کی بھاگ رہی تھیں، لیکن پیچھے سے جب ایک چوٹی پہ جب 50 بندے کھڑے ہوئے اور ان میں سے 40 جو ہیں اتر گئے اور 10 پیچھے رہ گئے، اور جب حضرت خالد بن ولید کو پتا چلا تو وہ 200 بندوں کے ساتھ ان کے اوپر چڑھ گئے، اور انہوں نے تو پھر پیچھے سے جب وہ حملہ کر دیا، تو جس کے بعد جو ہے وہ ہوا کہ یہ جو بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس آ گئے، تو بیچ میں سے نا مسلمان سینڈوچ بن گئے، جو بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس آ گئے کافر دوسری سائڈ سے، اور جو پیچھے سے حضرت خالد بن ولید کی فوج نے حملہ کر دیا وہ بھی تھے، تو بیچ میں مسلمان تھے، تو خبر دبڑ مچ گئی، تو جس کی وجہ سے لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کے دل میں اتنا روب ڈالا ہوا تھا۔ سوچیں کہ جب اس نے پیچھے بندہ بھیجا کہ پیغام بھجوایا کہ انتظار، ہم واپس آ رہے ہیں، تو ابو سفیان کو لگا کہ جیسے اب ہم ان کو دوبارہ جا کے ختم کر دیں گے، جب اس نے پیغام بجایا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں مسلمان، سوچیں ابھی، اور اتنا غم لگ گیا، دل بھی زخمی ہے، خود فزیکلی بھی زخمی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوبارہ کہ ٹھیک ہے تیاری پکڑو ہم واپس جا رہے ہیں، تو پھر وہ واپس ایک مقام پہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال دیا، اور وہاں کہا کہ مسلمان اس وقت حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھے تھے، اور وہاں سے کچھ تجارتی قافلے بھی گزرے، ان کے ساتھ مسلمانوں نے تجارت بھی کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا دیا کہ ہم تو انتظار کریں، آ جاؤ۔
تو ابو سفیان نے سوچا کہ یہ تو پھر آ گئے، تو وہ ڈر کے بھاگے. یعنی ایسا روب اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا دل میں آیا کہ پھر نہ ہمیں مار دیں، کیونکہ ظاہر ایمان کا روب ہوتا ہے نا. تو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب بٹھا دیں گے. اتنا روب اللہ تعالیٰ نے ان کے بٹھا دیا، حالانکہ اپنی طرف سے وہ ان کو زخمی کر کے جیت کے جا رہے تھے، پھر بھی ان میں اتنا روب تھا کہ زخمی مسلمانوں پہ بھی دوبارہ حملہ کرنے کو تیار نہیں تھے. تو یہ توحید کا جو ہے نا روب ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا، بے وجہ اڑے ہوئے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف اللہ تعالیٰ نے وہ کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ظالموں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یعنی ان کی جگہ جہنم میں ظالم کا ٹھکانہ آ گیا. اور یہ سب سے بڑا ظلم جو ہے مسوى الظالمین ہے نا، مسوى الظالمین یعنی وہ ظالموں کا سب سے بڑا ٹھکانہ ہے. اور ظالم کیا ہے، ظلم کیا ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، یعنی یہ شرک ہے اور ان کا ٹھکانہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ان کا روب ڈال دیا. حالانکہ زخمی حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے زخمی ہو گئے تھے، ان کا چہرہ مبارک میں بھی اسے بھی خون آ رہا تھا، ان کے دانت بھی شہید ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ چل پڑے تھے. تو لیکن یہ پھر ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ یہ واپس آ سکیں، حالانکہ یہ ان کی ڈر کی روب کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈلا ہوا تھا. آگے آیا نمبر 152، اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جب کہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا. اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی. بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب. اس وقت اللہ نے تم کو ان کے مقابلے میں پھیر کر بگا دیا. اس کو نا تھوڑا تھوڑا لے کے چلتے ہیں. چلیے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، یعنی اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا. سچ کیا اللہ نے وعدہ کیا کہ تم اونچے رہو گے. تو جیت تو گئے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی، ایمان والوں کو یہ تھا کہ ہمیں اللہ کی مدد آئی تھی اور دشمن کو شکست ہو گئی تھی. تو بالکل جیت گئے تھے، جیتے تھے. تو یہ وہ پہاڑ سے ان کو نظر آیا نا کہ ہم جیت گئے، تو ہم آنے غنیمت اکٹھا کرتے ہیں اور پھر نیچے اترتے ہیں. دیکھیں شروع میں تو سب سے پہلے جب جنگ عہد سٹارٹ ہوئی تھی نا، تو حضرت زبیر سب سے آگے تھے. ان کا بھی ایک بہت بہادر سپاہی آیا تھا، اور وہ اس کے پاس جھنڈا بھی تھا. تو اس وقت جنگوں میں یہ ہوتا تھا جس کے پاس جھنڈا رہتا تھا نا، تو جب تک جھنڈا کھڑا رہتا تھا تو اس وقت تک سمجھے جنگ چل رہی ہے، ورنہ جس کا جھنڈا گر جاتا تھا وہ جنگ ہار گئے تھے. تو اس کو آتے ہی حضرت زبیر نے گرا دیا. اس طرح پھر ان کے دوسرے خاندان والے کے پاس آئے، تو پورے 8 بندوں کے پاس جھنڈا آیا جو انہوں نے پائل اپ کیے ہوئے تھے کہ ایک کے بعد دوسرا جو انہی کے خاندان کا تھا. جو پہلا بندہ آیا تھا ابدار تھا اس کا نام شاید، لیکن وہ سارے کے سارے مر گئے. تو پھر کافر بھاگ نکلے، انہوں نے کہا تو ہم ہار گئے، جھنڈا بھی ان کا گر گیا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو جب وہ اس وقت جب کہ تم کافروں کو اس کے حکم کر رہے تھے، مطلب مار رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دے دی تھی، پھر جب تم چاہتے تھے اللہ تم کو دکھا دیا جو تم چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھا دیا کہ تم جیت گئے ہو. تو جب تم مارے تھے اور تم ان کو اللہ کی پرمیشن سے ہی یہاں تک پہنچے تھے نا، تو پھر تم نے، لیکن اس کے بعد تم نے کیا کیا، اور اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی. یعنی کہ تم نے پھر وہ کیا کہ اپنی کمٹمنٹ نہیں کی. جب پہاڑ سے منع کیا گیا تھا کہ نہیں ہلنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے منع کیا تھا کہ چاہے نیچے کچھ بھی ہو جائے آپ نے نیچے نہیں آنا، تو پھر آپ نے کر دیا. سوچیں ادھر جو ہے اس میں جو یہ ہے نا کہ اور تم ہمت ہار دی اور حکم یعنی پیغمبر میں کے حکم کے اس پر جھگڑا کرنے لگے. یعنی کہ اور تم جھگڑا کرنے لگے. تو جھگڑا کس بات پہ کر رہے تھے یہ دیکھیں. جب حضرت عبداللہ بن جبیر جو تھے نا، وہ ان کے لیڈر تھے پہاڑ میں، جو 50 بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کھڑے کیے تھے. تو 40 ان میں سے کہنے لگے کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، ہم جیت چکے ہیں، تو ہم نیچے چلے جاتے ہیں. تو اختلاف اس بات کا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں، جب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کر کے گئے ہیں، عبداللہ بن جبیر نے کہا تو تم نہیں ہم نہیں جانا. تو انہوں نے کہا وہ تو اس وقت کر رہے تھے جب جنگ ہو رہی ہو، تو جنگ تو ختم ہو گئی ہے، تو ہم تو جیت چکے ہیں، تو ہم اتر جاتے ہیں. تو اس طرح وہ کہتے ہیں نا، جیسے دین میں آپ نے جب آپ کو ایک چیز حکم جس طرح آتا ہے نا، اس کو ویسے ہی مانے. جب وہ کہتے ہیں نا نہیں سائڈ سے چیزیں نکالنے، وہ صحیح نہیں رہ جاتا. تو پھر وہ صحابی نیچے اتر گئے. تو خالد بن ولید 200 لوگوں سے پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا. تو نافرمانی تو انہوں نے کر دی نا، اس کی نافرمانی کی جس کی وجہ سے انہوں نے نافرمانی کی. اور بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے. یہ ظاہری سی بات ہے کہ نافرمانی کی، کیونکہ وہ دنیا کے خواستگار تھے، کیونکہ مال غنیمت کی وجہ سے بھاگے تھے نا، اور تو چیزوں کے لیے نہیں کہ ہم کٹھی کر لیں. حالانکہ مال غنیمت انہیں مل ہی جانا تھا.
اب حدیث پاک ہے نا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی، سمجھو اسے میری نافرمانی کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی فرمان برداری کی اس نے میری فرمان برداری کی. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں حضرت عبداللہ بن جبیر اس وقت امیر تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اب وہ جو یہ ہے نا کہ اس نے نافرمانی کی، یعنی آپ نے ان کی بھی بات نہیں مانی اور آپ نیچے اتر کے وہ تو منع کر رہے تھے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دکھا دی تھی، لیکن جب تم نافرمانی کی ہے نا تو پھر اس کے بعد یہ معاملہ سارا ہوا ہے. تو تم نے اسے دنیا، کیونکہ دنیا کے خواستگار تھے، کیونکہ ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے جو دنیا کے مال غنیمت ہے، وہ مل ہی جاتا بعد میں جو جتنا ملنا ہوتا ہے. مال غنیمت جنگوں میں ہی کام آتا ہے نا زیادہ تر. کیا ہوتا ہے مال غنیمت میں؟ یہ گھوڑے یا تلواریں یا جنگوں والی چیزیں ہی ہوتی ہیں نا، تو وہ ان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ احد کی دن سے پہلے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی صحابی بھی دنیا کے پیچھے، مطلب اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ تھی کہ کوئی مطلب مال کے پیچھے ادھر سے کہنا نہیں مانے گا یا اتر آ جائے گا. بس یہ ہو جاتی ہے نا غلطی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو ڈھارس دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مطلب غلطی اپنی بھی مانیں کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا جیت کا وہ تو اللہ نے دے دی، لیکن غلطی کی ہے نا نافرمان بردار کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ آزمائش رکھتا ہے. دنیا تو اور جو دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب تھے. بعض آخرت کے طالب تھے وہ کون تھے؟ آخرت کے من یرید الاخرہ، جو کھڑے رہ گئے تھے، عبداللہ بن جبیر اور وہ 10 اور جو صحابی بعد میں شہید ہوئے، تو آخرت کے خواستگار تھے، وہ اپنی جگہ صحیح لینی تھی. آگے کیا ہے؟ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، تو پھر کچھ ایسا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھیر دیا. صرفکم ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا، اب دشمن ہاں بھی ہو گیا. پھر جب اللہ پیچھے ہے نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و رسول، تو وہ یہی مسئلہ ہے نا کہ جب آپ نافرمانی کریں اللہ کی رسول کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے پلٹ دیا. پھر وہ معاملہ یہ تھا کہ وہ حاوی آ گئے اور آپ تم آزمائے گئے، لیبتلیکم ہے نا، پھر تم آزمائے گئے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا. عفا عنکم یعنی عفا ہوتا ہے نا بالکل اریز کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی غلطی. سوچیں اتنے بندے بھی مارے گئے، اتنا مسلمانوں کو نقصان بھی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے نا معاف کر. انسانوں کو معاف نہیں کرتا، پر اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا قصور ہی معاف کرتا ہے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی بڑا فضل والا ہے جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر کہ وہ پھر غلطی کرتے ہیں تو پھر معاف کر دیتا ہے. اور یہ ہماری امت پہ اللہ تعالیٰ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ معاف کر دیتا ہے اور تانے نہیں دیتا کوئی کسی بات پہ. اور انسان تو انسانوں کو تانے ہی دے کے مار کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایکچولی احد میں ہوا کیا تھا، تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. آگے کیا ہے 153 میں، جب تم چلے جا رہے تھے، اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی ہے یا مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم اندھا ناک نہ ہو، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس میں بتا دیں جب تم چلے جا رہے تھے، مطلب جب اتنا سوچیں بیچ میں مسلمان سینڈوچ بن گئے، خبر دبڑ مچ گئی، تو احد پر مال غنیمت اٹھا رہے تھے. جب وہ مال غنیمت اٹھا رہے تھے اور پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا تھا، اور ورنہ پہلے تو کافر بھاگ رہے تھے، پھر مسلمان بیچ میں آ گئے، بالکل سینڈوچ بن گئے، اور کافروں کے حوصلے بلند ہو گئے. اور پھر جو احد کے پہاڑ پہ جا کے انہوں نے پناہ لے لی، اور مطلب خوف کا عالم تھا، اور کئی تو بھاگ گئے اور بہت ہی پینک سمجھ گیا نا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، بلانا شروع کر دیا، حالانکہ وہ بھی زخموں سے چور تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلمٹ ان کے چہرے مبارک میں وہ ہو گئی تھی. تو کافی جب کفار نے یہ آواز سنی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پہلے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو وہ ان کو مطلب ان کے لیے وہ گھیراؤ ڈال دیا صحابیوں نے. تو ان کو جب پتہ چلا نا تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مین ان کو وہ کرنا چاہ رہے تھے نا. تو اس کے بعد جو ہے مطلب اور اس سے پہلے جب انہوں نے یہ بھی مچا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، تو کئی صحابی تو پھر کہنے لگے ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا، اور بے دریغ لڑے ہو جا کے شہید بھی ہو گئے. لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد کے پہاڑ پہ پناہ لی تو اس میں حضرت اللہ بھی تھے جو ان کا خیال کرے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب کون ہے جو آ کے لڑے گا. جب ٹوٹل 11 صحابی تھے تو پہلے ایک انصار گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں جاؤں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نہ جائیں، پھر دوسرے انصاری، اس طرح سارے
بھائی انصاری شہید ہو گئے اور پھر حضرت اللہ رہ گئے، اور ان میں ان کی انگلیاں بھی کٹ گئی تھیں، اور پھر انہوں نے جو ہے سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ مطلب بہت زیادہ مشرکوں نے مار گرایا تھا، لوگ صحابیوں نے مطلب بے دریغ لڑ رہے تھے وہاں پہ نا. اور یہ کہ انہوں نے وہ کہہ رہے تھے کہ دو آدمی انہوں نے دائیں بائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے، اور وہ حضرت جبرائیل اور میکائیل تھے، اور وہ بھی لڑ رہے تھے. تو مطلب اللہ تعالیٰ کی مدد فرشتوں سے بھی آئی تھی. تو مشرکین کیونکہ چاہتے تھے کہ ہر صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں، اور ابی بن خلف جو تھا نا، ایک وہ کہہ کے آیا تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا نا، انہوں نے کہا یہ تو نہیں، خیر میں اس کو ماروں گا. تو پھر جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا تھا نا کرنے گھوڑے پہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیزہ مارا تو صرف اپنے ایک گھوڑے سے گرا. تو آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی بات کتنی رکھتا ہے، صرف ایک گھوڑے سے گرا، اور جب گھوڑے سے گرا تو اٹھ کے کوئی اتنا خاص زخم بھی نہیں آیا. تو لوگ جب اس کو واپس لے گئے اس کی سائڈ کے، تو وہ اس کو کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہوا تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم تو ٹھیک ہو. اس نے کہا نہیں، جب میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ میں مارا جاؤں گا تو میں پھر مارا ہی جاؤں گا. تو اتنا اس کو زخم بھی نہیں تھا، اور وہ آخر مارا ہی گیا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے زیادہ زخمی ہو گئے تھے، ایون جو عبیدہ بن جراح تھے نا، حضرت ابوبکر نے بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کیسے ان کو مطلب ہیلمٹ کے اندر گھس گئی تھی اور گڑ گئے تھے. تو حضرت عبیدہ بن جراح نے کہا کہ میں نکالتا ہوں. نکالنے میں دانت سے کھینچا، ان کا دانت ٹوٹ گیا، دونوں دانت، ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے. لیکن انہوں نے پھر اس طرح بہت وہ کی. حضرت فاطمہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھی صاف کر رہی تھی، اور دانت مبارک بھی شہید ہو گیا. تو مشرکین تو چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے لیڈر کا وہ کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن صحابی جو تھے جو ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے. ایون ابو دجانہ نے پیٹھ پہ کتنے تیر کھائے، اور ام عمارہ بہت بہادری سے لڑیں. تو یہ حضرت حمزہ تو شہید ہو گئے تھے، لیکن کافی صحابیوں نے بہت محنت کی. اس لیے کہ تم جو ہے نہ غم کرو، ان کو غم پہ غم پہنچائیے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے اور تم کو غم پر غم پہنچائیے، یعنی کہ زخم بھی تھے، شہادتیں مطلب بہت زیادہ زخم بھی تھی، اور اوپر سے یہ کہ جنگ بھی ہار گئے تھے. اور تاکہ آئندہ جو چیز چلی جائے وہ غم نہ کرو، یعنی کہ اس کے پیچھے غم نہ کرو. جب ٹف حالات آتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو مضبوط رہنا ہے، اور نقصان بھی ہو جاتا ہے تبھی آپ کو اپنی دین پہ فرم رہنا ہے. اور یہ کہ قوت برداشت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں آپ نے اپنی قوت برداشت زیادہ سے زیادہ رکھنی ہے. اور جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی ہے یا مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے، اس سے تم اندھا ناک نہ ہو، یعنی اس سے غمناک نہ ہو. اس میں مطلب اپنی قوت برداشت رکھیں، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں. اور اللہ تعالیٰ خبیر واللہ خبیر بما تعملون، یعنی اللہ تعالیٰ سب خبر رکھتے ہیں. اس لیے غم پر غم آئے تو حوصلہ نہ آ رہی، یعنی بعض ایسا ہوتا ہے مصیبت آتی چلی جاتی ہے. تو یہی بات ہے نا، مسلمانوں پہ بھی غم غم آ گیا. ایک وہ جیتی ہوئی بازی ہار گئے، پھر اوپر سے یہ خبر آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. پھر وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ اتنا حملہ ہو گیا، پھر بندے تھوڑے تھے، پھر مسلمان دھرم برم ہو گئے، پینک ہو گئے. پھر اس کے بعد کتنے زیادہ شہید ہو گئے اور جنگ بھی ہار گئے. پھر وہ واپس آئے اتنے زخمی ہوئے تھے. تو وہ سارا اللہ تعالیٰ نے کہا بعض غم پر غم آ گیا. اور پیچھے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے کہ یہ ہوا، بندے کو مصیبتیں آتی ہیں، لیکن بندے کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں اس کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہیں کہ صرف آپ یہ کہیں گے بس یہ اللہ کی مرضی تھی ہو گیا، مطلب آپ کے اپنے بعض گناہوں کی وجہ سے بھی ایسے ہو جاتا ہے، آپ کے اپنے غلط ڈیسیژنس کی وجہ سے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان حالات میں بھی ثابت قدم رہیں، غم نہ کریں. آیہ نمبر 154 میں کیا ہے؟ پھر اللہ نے غم و رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی، یعنی نیند کی، کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی، اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق ایام کفر کے سے گمان کرتے تھے، اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے. تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ پھر کیا فرما رہے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ گروپ ایسا تھا اللہ تعالیٰ نا امن اتارنے کے لیے تھوڑی اونگ دیتی. دیکھیں مسلمان کتنے تھکے ہوئے تھے، اتنی ہارے ہوئے، اور پھر دوبارہ جنگ شروع ہو گئی، آلریڈی جنگ کر چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نا تھوڑی سی ان کو اونگ دے دی کہ اتنی سٹریس میں ہے نا، تو تھوڑی سی اونگ آ گئی. ایمن حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا تو بہت ہر کسی کا نا اونٹ کے اوپر سر ایسے لگا ہوا تھا جیسے تھوڑے سے اونگ رہے ہیں، ریلیکس کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عبداللہ مسعود بھی کہتے ہیں کہ لڑائی میں اونگ آ گئی اللہ کی طرف سے، تاکہ ہم تھوڑا سا وہ ہو جائیں، فریش ہو جائیں.
اور کچھ ایسے تھے جن کو گمان تھا کہ وہ اس چکر میں پڑے ہوئے تھے کہ کیسے ہم ہوگا اور کیسے، تو وہ گروہ ٹینشن میں رہتا ہے، یعنی جو تھکا ہوا بھی اوپر سے سٹریس بھی ہو، تو کچھ گروہ ایسے تھے جن کو وہ تھے، لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اونگ دے کے ان کو بالکل فریش کر دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، ہمیشہ جب بھی اکثر اس زمانے میں دور میں جب مسلمان لڑیں گے تو مسلمانوں کی آرمی تھوڑی تھی اور کافروں کی آرمی بہت زیادہ تھی۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے تو ان کی اتنی زیادہ وہ نہیں تھی، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون دے دیتا تاکہ وہ ہر آرام سے لڑیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نیند سے جماعت سے طاری کی گئی، اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے اللہ کے بارے میں، ناحق کفر کے سے گمان کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، ان کو یہ گمان تھے کہ ہمارے معاملے میں یہ کیسے ہو گیا، تو ہم تو، اور اوپر سے یہ گمان کیا ہوا کہ ہمیں تو کہا تھا کہ مدینہ ہماری جو عبداللہ بن ابی تھا وہ تو واپس لے کے یہی چلا گیا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی کہ مدینہ کے اندر لڑو، یہ تو باہر لڑنے کھڑے ہو گئے ہیں، تو پھر ہم اپنے بندے واپس لے کے چل جاتے ہیں۔ جب ایک ڈیسیژن ہو جاتا ہے نا تو آپ کو امیر کے ساتھ ہی کھڑا ہونا چاہتا ہے، یا پھر ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگ گئے، تو مطلب، اور جو مخلص تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اونگ دے دی۔ اور تو یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں آگے کہ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں، مطلب سارا، قل ان الامر کلہ للہ، یعنی سارا فیصلہ اللہ کے پاس ہی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے یا کچھ بھی معاملے ہوتے ہیں نا، سب فیصلہ اللہ کے پاس ہی ہے، ان کے دل کی باتیں ظاہر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، بعض وقت کہہ دو کہ بے شک ساری باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں، اور یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں، اور یہ لوگ بھی کئی باتیں دلوں میں رکھتے ہیں جو ظاہر نہیں کرتے، جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے، اور اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کے دل میں باتیں ہوتی ہیں، ظاہر نہیں کرتے، یعنی منہ پہ تو کہتے ہیں کہ نہیں۔ کچھ منافق لوگ تھے نا اس زمانے میں، جو اس دور میں، وہ جو کہہ رہے تھے ہم ہیں مسلمان، اور جب ایمان والوں کا ساتھ دینا ہوتا تو پیچھے ہٹ جاتے تھے، یعنی کہ جب فوج لے کے آئے ساری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اس وقت ساتھ ہے، اور راستے سے 300 بندے لے کے چلے گئے، کہ وہ کہتے تھے کہ، اور جب یہ احد سے ہار کے واپس آئے تو منافق کہنے لگے کہ گھر میں رہتے تو بچ جاتے، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جن کی موت لکھی ہوئی ہے وہ خود ہی جہاں لکھی ہوتی ہے نا وہ وہیں قتل گاہ میں پہنچ جاتے ہیں، تو آپ جہاں لکھی ہوتی گھر میں بھی بیٹھے رہتے تو بچ نہیں سکتے تھے۔ تو یہ منافقین کا کہنا تو بالکل وہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں اس طرح کی آزمائش ڈالتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تاکہ پتہ چلے کہ کس کا ایمان کا کیا لیول ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس لیے آزمائش ڈالتا ہے۔ دیکھیں کچھ صحابی بہت بے دریغ لڑے، کچھ صحابی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی غلط ہے، ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط تھے یا کیا تھا، لیکن بس یہ کہ جیسے وہ نیچے اترے، نہ اترتے تو وہ پہاڑ سے تو شاید کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کر گئے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ ایمان کے لیول چیک کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ عبداللہ بن جو تھے، عبداللہ بن جراح تھے، جو عبداللہ بن جبیر تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو لیڈ پہ بنا کے گئے تھے، اب وہ نہیں نیچے اترے تھے، تو مسئلہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن جبیر اور وہ جو 10 بندے شہید ہوئے ہیں تو ان کا کتنا اجر رکھا ہوگا۔ تو وہ یہ والا مسئلہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پھر لیول دیکھ لیتا ہے، جنت کے بھی لیول ہیں، تو اب میں بھی سارے صحابی جنتی ہوں گے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور جو ان کے بھی لیول ہوں گے، تو ہر کسی کا ایمان حضرت ابوبکر حضرت عمر جیسا تو نہیں تھا نا، ہر کسی کا ڈیفرنٹ لیول کا ایمان تھا۔ اور منافقین کا بھی پتہ چل جائے کہ کون ہے جو بالکل ساتھ ہی کھڑا نہیں ہوتا، کھڑا کھوٹا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اس لیے آزماتا ہے، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے اور بتا دے، اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ اللہ جانتا ہے کون خالص ہے کون نہیں، اللہ جاننے والا ہے، تو بیسیکلی دلوں کی آزمائش والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتا دیا کہ کون منافق ہے، پھر سب کو پتہ لگ جاتا تھا کہ کون واپس چلے گئے، کون ساتھ کھڑا نہیں ہوتے، اینڈ ٹائم پہ نکل جاتے ہیں، اور کس کا کیا لیول ہے ایمان کا نا، تو یہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 155 پہ چلیں۔ اور جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی 2 جماعتیں ایک دوسرے سے گتھ گئیں، یعنی لڑنے لگی، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، تو جنگ سے بھاگ گئے، تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا، مگر اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیے۔ عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔
بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے. یعنی افراتفری میں مسلمان بھی کچھ بھاگ گئے تھے, کچھ آمنے سامنے جب اس طرح بیچ میں سینڈوچ بن گئے تو کچھ بھاگ گئے تھے. تو کئی ہسٹری میں آتا ہے جیسے حضرت عثمان بھی ان میں سے تھے جو چلے گئے تھے. ظاہر سی بات ہے سب آگے پیچھے ہو گئے تھے نا, پینک جو پھیل گئی تھی وہ اس لیے نہیں چلے گئے تھے کہ جنگ سے اس میں نکل گئے تھے. یعنی کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلے جاتے, کافی لوگ چلے گئے تھے. ظاہر سی بات ہے اتنی پینک بھاگ گئی تھی اور وہ بھی انسان ہی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو کہا کہ غلطی ہر کسی سے ہو جاتی ہے. شیطان جو ہے نا وسوسے ڈال دیتا ہے اور موقع ڈھونڈتا ہے کہ کسی سے غلطی کرا لے. تو اس نے اتنی پینک پھیلا دی نا سب طرف سے. تو جیسے ایک نیک کام ایک گناہ کرتا ہے, پھر بندہ شیطان جو وسوسے ڈال کے دوسرا کرا دیتا ہے, پھر اور ہی غلطیاں ہو جاتی ہیں. ایک دفعہ غلطی ہو جاتی ہے پھر اور ہی غلطی ہو جاتی ہے. اسی طرح نیکی ہوتی ہے تو پھر اور ہی نیکی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو آپس میں لڑے تھے اور جو پھر کئی مسلمان نکل گئے, بھلے وہ پکے مسلمان تھے لیکن اب ظاہر حضرت عثمان کی اس پہ تو ہم نہیں وہ کر سکتے, تو بالکل پکے مسلمان تھے, لیکن ہو سکتا ہے اتنا پینک پھیل گیا ہو اور انہیں پتہ ہی نہ چلا ہو اور کس طرح سے حساب ہو. اب ہم تو وہاں نہیں تھے, یہی والا مسئلہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کئی مسلمان چلے گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے. یعنی کہ وہ بھی سچویشن ایسی ہو گئی تھی نا, میدان جنگ تھا اور سچویشن ایسی ہو گئی تھی, تو اس وجہ سے صحابی کئی ادھر ادھر ہو گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت دیر کئی صحابیوں کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے, اور کیونکہ احد کے مقام میں جا کے انہوں نے پناہ لی تھی, تو بعد میں صحابیوں کو پتہ چلا تو وہ اکٹھے ہوئے, تو ہو سکتا ہے انہیں بھی پتہ نہ چلا ہو. اور اس طرح تو یہی والا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض دفعہ نا کئی عبداللہ بن عمر سے تو ایک صحابی نے ان کو کہا کہ ایک بندے نے ان کو کہا کہ وہ حضرت عثمان تو ایسے اس وقت چلے گئے تھے یا ایسے کوئی بات, انہوں نے کہا جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, قرآن میں لکھا ہوا ہے اف اللہ, تو تم ایسے تانے دیتے ہو. تو بیسیکلی ہم یہ بات کر نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور حلیم ہے. حلیم کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مطلب برداشت کرتا ہے, فوراً نہیں پکڑتا, تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو یہ ہم بہت سے صحابی ہوں گے اور پتہ نہیں اس میں یہ تفسیر میں کیونکہ بات آتی ہے تو اب کیا تھی اور کیا نہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر بہت سے صحابی نیک ہوں گے جو بگدڑ مچ گئی ہوگی اور ادھر ادھر ہو گئے ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ انہوں نے سنا نہیں یا ان کو اس وقت سمجھ نہیں آئی کہ کیا کریں. بعض بندہ پینک میں آ کے جلدی میں فیصلے کرتا ہے, اتنا سوچ نہیں رہا ہوتا, اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ظاہر ہے کئی صحابی ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہوئی ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے نا کہ کیا حالات ہیں اور کس طرح سے صحابیوں کتنی مشکلوں میں صحابی گھرے ہوئے تھے اور جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات آئے. تو چلیے جی اب نیکسٹ ہم انشاءاللہ وہ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.